سب سے پہلے تو ہارون صاحب فورن فنڈنگ کیس کے اوپر میں بات کروں گی، مگر اس سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا کسی سطح پر ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میں ہر دفعہ آپ کو بتاتا ہوں ہو رہے ہیں، میں ہر بار پوچھوں گی، وہ ایک نہیں کئی لوگ لگے ہوئے ہیں. نہیں وہ اب وقت ختم ہو ایک دفعہ پھر پوچھ لیں، اگلے چنک میں پوچھ لیں. گزارا یہ ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیاپ پہ کام کر رہے ہیں یا اپنے طور پہ خان صاحب سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور ادھر بھی کر رہے ہیں. اچھا تازہ ترین نام سنا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا. اچھا اچھا ٹھیک 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 ہے، ملک ریاض کا تو تھا ہی، کدوائی صاحب کا تو تھا ہی، اور وہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا تھا. اب یہ لوگ اپنے طور پہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے تاکہ امن سکون ہو، ٹھہراؤ پیدا ہو ملک میں. یا ان سے کہا گیا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس دن اتوار کو 1 کروڑ آدمی چھتوں پہ چڑھ گئے اور بازاروں میں نکل آئے، جی، اور وہ تقریر تو اس نے ایک جگہ پہ کی، مگر یہ کہ پھر یہ ہوا کہ وہ ہر شہر میں سکرین پورے پاکستان میں سنا تو گیا. اس کی وجہ سے دباؤ تو ہے. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ اتنا دباؤ محسوس کر رہا ہے کہ اٹلانٹک کونسل کا اجلاس جو ہے وہ کبھی اس کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے، 1 دن میں 2 دن کے نوٹس پہ ہو گیا. وہی لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں. اور پھر وہاں جب مفتیٰ صاحب نے کہا وہ آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا انہوں نے کیا عقل مندی وہاں کی. وہ عقل مندی میں سنوا بھی دوں گی کہ ہیں بچے ہی ہیں، چھوٹے سے بچے، وہ یہ بھی سنوا دوں گی اور ان کی عقل مندی بھی سنوا دوں گی. اچھا بات یہ ہے کہ وہ بروس ریڈل سمیت نون جو وہ انٹلیکچوئل ہے امریکہ کا، وہ کہہ رہے او شہباز شریف کو پیسے دو پیسے دو پیسے دو پیسے دو شہباز شریف کو. پیسوں سے کیا ہوگا؟ 6 مہینے نکال لیں گے، سال نکال لیں گے. بھائی الیکشن کا کیا ہوگا؟ الیکشن ہوں گے، وقت پہ بکرے ہوں کی گے. ماں کب تک خیر منائے گی؟ الیکشن جو ہے اندازہ یہ ہے کہ اگر تو ان کا بس چلے اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا تو یہ اکتوبر تک نہیں ہوں گے، اور اگر عمران خان کا بس چلے تو فوراً ہونے چاہیے. اور الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، وہ بھی اور نہیں اگر چاہتا قوم کی خواہش کی میں بات کروں تو میرا خیال ہے کہ اگلے سال کے شروع میں ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ پریشر کی ایک حد ہوتی ہے سہنے کی ہر ایک کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پریشر نہیں سہ سکتا، حساب ٹوٹنے لگیں گے. ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ نیا آرمی چیف آ جائے، اور مجھے ان کی عقل پہ بہت حیرت ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو آرمی چیف ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پچھلے آرمی چیف صاحب کیا کر رہے تھے اور اسے پچھلے کیا کر رہے تھے. اپنے فیصلے کراتا ٹھیک ہے، ایک پاکستان میں فوج کا جو سربراہ ہے وہ ایک پیرالل گورنمنٹ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس ملک کے وجود کو خطرہ لاحق رہتا ہے. اس کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے ایک زمانے سے، اس ملک کو 2 حصوں میں توڑ دیا گیا ہے. اس میں پہلے دن کشمیر پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، اور اس میں پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ شبنم کا قطروں کی طرح تحلیل ہو جائے گا. انڈین اسٹیبلشمنٹ اسے ختم کرنا چاہتی ہے، امریکہ تو اسے کمزور رکھنا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ اسے ختم کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہاں فوجی سربراہ کی ایک طاقت رہے گی. عمران خان کو اس کا احساس ہے، اس نے یہ کہا کہ ہم فوج سے نہیں لڑیں گے. پھر یہ فوج کی قربانیاں بھی ہیں، ٹیررزم کے خلاف انہوں نے اعتراف بھی کیا، پوری قوم اعتراف کرتی ہے. ہے. وہ تو ہر کوئی کرتا ہے، عمران خان تنہا کا اعتراف کرنے کا کیا سوال ہے؟ مگر وہ تنقید کے حوالے سے اس پہ ہمیں بات اعتراف کے سوا سیاچین پہ کون جاتا ہے؟ انڈیا میں تو نہیں جاتے لوگ، مجبوراً بھیجے جاتے ہیں. یہاں تو ایک جوان کھڑا ہوتا ہے، ایک کی ضرورت ہوتی ہے، 3 کہتے ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. درست 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 ٹھیک ہے. کل اپنے ایک فوجی افسر سے میں نے کہا آپ کوئی سیاچین میں کیا مجھے فون نہیں کرتے؟ اس نے کہا ہاں غلطی ہوگی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو گزارا یہ ہے کہ وہ تو اس کا رول تو رہے گا فارن پالیسی ان پٹ میں، اس لیے کہ ہماری وزارت خارجہ اگرچہ بڑی اہل ہے لیکن اس کو آزادی تو نہیں. نواز شریف صاحب کہہ دیتے ہیں، کے بارے میں یہ خیال ہے، نواز شریف صاحب کہہ دیتے ہیں، وہ اپنا 2 سفارتکار ہمارے بتا چکے ہیں کہ انڈیا کے پہ تنقید نہیں کرنی، انڈیا پہ تنقید ہی نہیں کرنی. ایک انڈین بڑھیا وہاں پہ جاتی عمرہ میں اپنے بیڈ روم سے نکلی اور ڈرائنگ روم میں آئی، یہ پورا منظر آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا اور میرے لیے بھنڈی پکاؤ. یہ حال تھا. رمضان شوگر مل میں انڈینز کام کر رہے تھے، کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقات ہو رہی تھی. آپ دیکھیں جیسے وہ ملتے تھے، حالانکہ وہ بدتمیزی کرتا تھا، یعنی وہ کھڑا رہا اوفا میں، یہ چل کے گئے
آپ نے دیکھا تھا؟ جی جی وہ منظر دیکھا. مگر کیسے کھل اٹھتے تھے جب اس سے ملتے تھے. اور آپ اس کی کسی فوجی سربراہ کے ساتھ تصویر نکال لیں نواز شریف کی, چہرے پہ مسکراہٹ نام کو نہیں ہوگی. دباؤ بھی. شہباز شریف صاحب مختلف ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں بھائی جان جو حکم ہے میں آپ کو نہیں, ٹھیک ہے پریکٹیکل ہے. آج تو رانا تنویر نے کہہ دیا شہباز شریف کی حمایت کر دی, دراصل نواز شریف کی مخالفت کر دی کہ یہ ساتھ لے کے چل سکتے. اور انہوں نے کہا ہمیں حکومت اس لیے ملی کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئے تھے عمران خان سے. صحیح صحیح. اور ویسے بھی رانا تنویر صاحب کا چاچا جو بھی تو ناراض ہو گیا نا, زیادہ ہے. چاچا بھی تو ناراض ہے نا, چاچے کا نام نہیں لینا امریکہ کا. ٹھیک ہے, میں فورن فنڈنگ پہ آتی ہوں. ایک جملہ بس دیجئے, بتائیے کہ الیکشن کا آپ نے بتا دیا, مذاکرات کے کامیاب ہونے کا کتنا قوی امکان ہے؟ کون سے مذاکرات جو عمران خان صاحب سے ہو رہے ہیں؟ اگر نہیں, وہ تو جتنا پریشر ہوگا اتنی کامیابی بڑھنے کے اتنی کامیابی, جتنی جلدی جتنا زیادہ پریشر. اور یہ 2020 کا میچ نہیں ہے نا, ون ڈے میچ ہے, یہ ٹیسٹ میچ ہے. خان صاحب کی پلاننگ یہ ہونی چاہیے, میجارٹی ان کا مسئلہ نہیں ہے, میجارٹی انہیں مل جائے گی امید ہے, یعنی جو حالات نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ہاں جی, آج ہمارے پاس اتفاق سے 5 منٹ بھی زیادہ ہیں. ہاں جی, کچھ ہم ریلیکس بھی ہیں. یوزلی 40 منٹ بات کرنی ہوتی ہے, آج 45 منٹ کرنی. رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا عمران خان ادھر آئے میں اس سے نمٹ لوں گا. ہاں بالکل یہ کہا انہوں نے. اس میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ آپ کیا نمٹ لیں گے, یہ کوئی ابد شیر علی ہے, اور پورے کا پورا ملک جو ہے وہ عمران خان بنا ہوا ہے, تو آپ کس کس سے نمٹیں گے؟ یہ کوئی عبد شیر علی یا آپ کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کے رانا صاحب 6 فٹ ہوا میں اچھال سکتا ہے. اس پہ کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا؟ اس کو 42,600 آدمیوں نے ابھی تک. لوگوں کی سوچ اکثریت اسے مل سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو منظم رکھے, امیدواروں کا صحیح انتخاب کرے, نہایت حکمت اور سلیقہ مندی کے ساتھ ہر وقت غصے کا اظہار نہ کرتا رہے, ملک کو الیکشن تک لے جائے, اور کمیونیکیشن بریک نہ کرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, یہاں بہت سے فریق, امریکہ بھی ایک فریق ہے انفارچونیٹلی, اور وہ کہتا ہے نہیں وہ تو ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے نا. وہ کہتا ہے کہ امریکہ سے ہم دوستی چاہتے ہیں, تو ان سے کہے بھائی ہم دوستی چاہتے ہیں, تمہارا جو صدر پاگل ہے بڈھے کو بنا دیا تو میں کیا کروں؟ اس سے کہو کہ مجھے فون کرے. میں نے تو اس کو کبھی نہیں کہا. ہاں جی, میں نے اس کی کھوتی کو ہاتھ لگایا ہے, یہ پنجابی کا محاورہ ہے. حالانکہ جو بائیڈن کے بارے میں حمایت بھی تھی خان صاحب کی کہ جو بائیڈن جیت جائے گا تو پاکستان کے ساتھ کچھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. یہ جو عمران خان, کیا وہ شاید حسین صاحب کہتے تھے جنہیں وزیر خارجہ ہونا چاہیے, ان کی بجائے وہ لڑکے کو بنا رہے ہیں. بلاول نام ہے اس کا, بلاول بھٹو. وہ لڑکا, ہاں جی, تو لڑکا ہی ہے. تو میں نے کہا ان کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری. کیا کہا لڑکا؟ میں نے کہا سب ان کا نام بلاول بھٹو, لڑکا کہا ہے بلاول بھٹو زرداری, بلاول بھٹو زرداری ان کا نام ہے. اچھا اینی ہو, فورن, ہاں میں ہمیشہ بلاول بھٹو زرداری لکھتا ہوں, میں نے کبھی اسے بلاول زرداری نہیں لکھا. ٹھیک ہے, ویری جو چاہے اپنا نام رکھے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان سب موسٹ امپورٹنٹ فورن فنڈنگ کیس, کتنا بڑا ریلیف ہے یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ جناب والا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. یہ دیکھیے نا, جو پہلے جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا انہوں نے اصطلاح استعمال کی فیس دا میوزک. یس. اور یہ مطلب تو حیران ہی رہ گیا ہے کہ جج صاحب کو اتنی سخت زبان استعمال کرنے کی کیا ضرورت پڑی, جو فیصلہ تو جو عدالت دے سر آنکھوں پہ. اب انہوں نے کہا ہے, جسٹس اطہر من اللہ نے جو ریمارکس دیے ہیں, کہ سیکورٹی کمیٹی نے جو کہا کہ دستاویزات کی تصدیق ممکن نہیں ہے, یعنی یہ نہیں اکبر بابر صاحب نے جو دستاویزات پیش کی ہیں وہ غلط ہیں, غیر تصدیق شدہ ہیں, وہ نہیں, اس کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ بابر صاحب نے تو تصدیق نہیں کرنی نا, ان کے خیال میں تو صحیح ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ بھائی اس میں زیادہ یہ ہو سکتا ہے جس پیسے 31 کروڑ پہ اعتراض ہے, 1 ارب 61 کروڑ میں سے 31 کروڑ پہ اعتراض ہے, تو زیادہ وہ فنڈ ضبط کیا جا سکتا ہے. پلان یہ کس تجویز کر رہے تھے, یہ جو بدور جمیر پیدا ہو گئے نا دنیا میں بڑے مفکر, یہ شہباز شریف کہتا تھا میں اس کو گرفتار کروں گا. میں نے کہا گرفتار تو تم کر سکتے ہو, وہ اس کے بعد ہوگا کیا, تمہارا بنے گا کیا کالیا؟ ہاں جی, تیرا کیا ہوگا کالیا, تیرا کیا ہوگا؟ پھر اس کو گرفتار تو تم کر لو گے, تو اس کا کیا ہے, جیل میں پڑا رہے گا, ورزش کرتا رہے گا, اور روٹیاں تو پوری 4 کی 4 کھائے گا, کم تو نہیں کھائے گا. ماشاءاللہ خوش خوراک ہے. ہاں جی, نہیں خوش خوراک ہے, وہ جیل میں بھی ہو تو بلکہ 4 کی بجائے 5 کھانے لگے گا, اور ورزش زیادہ کرنے لگے گا.
پلان یہ تجویز کیا جائے، شہباز شریف نے نواز شریف نے کہا نشان عبرت بنا دو، مطلب ان کے بندے توڑو، ان کو ذلیل و رسوا کرو، اس کے حساب توڑ دو، اور اس کا الیکشن کمیشن کیا کرے، تجویز کر رہے تھے اس کا نشان اسے چھین لیں، اس کے لیے 3 سال پہ پابندی لگا دیں الیکشن لڑنے پہ، اس کے فنڈ ضبط کر لیں، پارٹی ڈسکوالیفائی کر یہ لیں، دیوار سے لگا دو، چنوا دو دیوار میں۔ آپ نے کوئی میری اتنی گفتگو کا اچھا ترجمہ نہیں کیا۔ دیوار سے لگانا تو اس سے پہلے کی سٹیج ہوتی ہے، اس کا بیڑا غرق کرو، اس کو تباہ کر دو، معذرت، نشان عبرت بنا دو۔ اچھا، تفصیلی تھا۔ تو وہ نشان عبرت کون بنتا ہے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمارا تو خیال ہے نواز شریف اور زرداری اور شہباز شریف اور بلاول یہ سب نشان عبرت بنیں گے، اس کے بعد عمران خان حکومت میں آئے گا، پھر وہ اگر پرفارم نہیں کر سکے گا تو وہ بھی نشان عبرت بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کرونا تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مجھے کام نہیں کرنے دیتے تھے، اتحادیوں نے کمزور میرے کیا، اتحادیوں کی وجہ سے میں کمزور تھا، میں انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر وہ بھی نشان عبرت بنے گا۔ جیسے ہمیشہ قائد اعظم کے بعد اور لیاقت علی خان تو خیر شہید ہو گیا، جیسے لوگ سارے بنتے رہے تو یہ بھی بنے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو خناس دماغوں میں پیدا ہو جاتا ہے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، دماغوں میں پیدا وہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے جنرلوں کو، ایسے جنرلوں کو دیکھا ہے، اور جی ہم دیکھ لیں گے 5 منٹ میں سیدھا کر دیں گے۔ میں نے سیاست دانوں کو دیکھا ہے، اور جی میں نے ایک وزیر اعلیٰ کے بعد میں بیٹھا ہوا، وہ ایک جلوس نکلا تو کہتا انہوں نے بند کرو جی پنڈی، یہ ان کو ہائی کورٹ والے پل سے آگے نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے، گالا گالا نہ کرنا، بےزتی نہ کرنا، مارنا، بند کر دینا۔ اتنا کیا کہ اس نے مجھ سے گفتگو شروع کیا، میں حیران یار کیا مطلب یہ کہ اس کا ہے۔ اچھا، اور ایک وزیر اللہ سے میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اس کا کام تھا، میرا نہیں تھا، اس نے کہا کام ہے، میں نے کہا اچھا میں آ جاتا ہوں، کو مشورہ کرنا۔ اس نے افسروں کی بےعزتی کی، جب وہ کر چکا میں نے کہا آپ نے ان کی بےعزتی کیوں کیا؟ اب وہ میری طرف دیکھے حیرت سے، یہ کس مصیبت کو میں بلا بیٹھا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا آپ نے ان کی کیوں بےعزتی کی جی؟ اچھا، اس بات پہ کہ یہ نوٹس تو میرے پر لکھے ہوئے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ یہ دماغوں میں جو خناس پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھلا دیتا ہے کہ فیصلے انہوں نے نہیں کرنے، فیصلے سیاسی، سماجی، تاریخی عوامل سے ہوتے ہیں۔ وہ خلق خدا تو دیوانی ہوئی پھرتی ہے، ہر آدمی تو عمران خان بنا ہوا ہے، اخبار بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، میڈیا گروپ سننے کے لیے تیار ہے، دیر آر انڈیویجول جرنلسٹ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نوکری جاتی ہے جائے، کئیوں کی گئی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی بہت کی جا سکے، اندھا بھی جا سکتی ہے، جاتی تو جائے۔ اس لیے کہ اخبار میں بننے کے لیے ہم اس لیے تو نہیں گھر سے نکلے تھے، بہت سے لوگ اس طرح سوچتے ہیں۔